سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب ہو طاہر یا نبی، سیرت نبوی قرآن سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے سیرت نبوی قرآن سے۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے بارے میں قرآن مجید سے بیان کریں گے۔ اس میں تمہید کے طور پہ ایک بہت اہم چیز کی طرف میں اشارہ کروں گا اور اسے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان بھی کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا دنیا میں تشریف لانا یہ کوئی معمولی اور کوئی عام سا واقعہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اور اپنے کائنات کے نظام میں بطور ایک عظیم واقعہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تمام نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، سید الرسل، افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو آپ کی تشریف آوری کتنا عظیم واقعہ ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں آنا، ان کی ولادت، ان کی تخلیق، یہ کتنی عظیم بات ہے۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو مختلف نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق اور ان کی ولادت کا بہت مفصل اور بڑا واضح بیان فرمایا۔ اس کے لیے چند ایک مثالیں قرآن مجید سے میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال جس سے تقریباً ہم میں سے ہر کوئی واقف ہوگا، جس کا دین سے، علم سے کچھ ذرا گہرا تعلق ہوگا، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر فرمایا اور کتنے انداز میں فرمایا اور کتنی آیات اس کے بارے میں بیان فرمائی، اور اس تخلیق سے پہلے، اس تخلیق کے وقت اور اس تخلیق کے بعد کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے کتنا کھول کر بیان کیا۔ جیسے قرآن مجید کی مشہور آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا۔ فرشتوں نے اس کے اوپر سوال کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس جواب میں فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ کلام کب ہو رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کو ابھی پیدا کرنا ہے، اور ان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ یہ کلام فرما رہا ہے۔ گویا جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے وہ ایک اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ اس کے بارے میں کلام فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی تو اسے اللہ تعالیٰ نے کیسا بیان کیا؟ فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے کن عظیم الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کائنات کے جملہ امور کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس کا، اللہ تعالیٰ کا کسی شے کو وجود میں لانا یہ کن فیکون کے ذریعے ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا حکم صرف اتنا ہوتا ہے، ہو جا، تو وہ شے ہو جاتی ہے۔
اب کن فیکون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے یہ اس کے بیان کے اندر ایک بڑا عظیم بیان شمار کیا جاتا ہے، اور یہ ہے بھی۔ اب وہ بیان اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرماتا ہے کہ جب خدا نے انہیں مٹی سے بنایا ثم قال له کن فیکون، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو فرمایا، اس کے پتلے سے فرمایا ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ تعبیر اور وہ عنوان اور وہ الفاظ کہ جو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے حوالے سے بیان فرماتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بیان فرمایا۔ اور پھر یہ جو تخلیق آدم ہے یہ جتنے مرحلوں میں ہوئی، مٹی کو جمع کیا گیا، اسے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کیا گیا، دوسری سے تیسری حالت میں منتقل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایک شے کو بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، اور یہاں انسان سے مراد آدم علیہ السلام۔ ایک جگہ فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ ایک جگہ فرمایا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ جتنی آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان سب کے بیان کرنے کا جو یہاں مقصد ہے وہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا دنیا میں آنا اور اللہ کے نبی کا وجود حاصل کرنا یہ اللہ کے ہاں کس قدر عظیم چیز ہے، اور وہ بھی خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام کہ جہاں پر دیگر جو ہے وہ اور بھی بہت سارے پہلو موجود ہیں کہ انسانیت کی ابتدا تھی، پہلے انسان تھے اور تمام انسانوں کے باپ تھے، لیکن ان سب کے ساتھ وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی کی اس تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے اس طور پہ بیان فرمایا۔ بلکہ اس کے لیے آپ الفاظ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جب پیدائش کے بعد کا واقعہ ہوا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، سورہ صاد آیت نمبر 75، ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام کے بنانے کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس ہستی کو سجدہ کرے، تو اس آدم کو سجدہ کرے، تو اس میرے پیغمبر کو سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کا یا جو اس کی شان کے لائق اس کے ید ہیں اس کے اعتبار سے جو کلام کیا ہے، تو کتنی ایک اس شے کی عظمت اور شان کے اظہار کے طور پہ یہ کلام فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا جو جسم مبارک ہے وہ پورا وجود میں آ گیا، اس کا پتلا تیار ہو گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرشتوں سے فرمایا تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں، یعنی اسے بالکل پراپر جو ہے وہ بنا دیا جائے، اس کی تکمیل ہو جائے، اللہ فرماتا ہے اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے تم سجدے میں گر جانا۔ یعنی اے فرشتو جب میں آدم کی تخلیق کو مکمل کر لوں، جن مراحل سے گزار کر انہیں جس حالت میں لانا ہے اس حالت کے اندر میں لے آؤں، اور اس میں اپنی ایک خاص معزز روح پھونک دوں، تو اے فرشتو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ وہ سجدہ پھر اس کلام کے بعد ہوا کہ علم الاسماء کا جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ بیان کیا وہ ہے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کی ولادت اور اللہ کے نبی کی تخلیق
اللہ تعالیٰ کس شان کے ساتھ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ بعض کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھئی یہ تو آدم علیہ السلام کا یوں تذکرہ ہے نا کہ انسانوں کی شروعات ہونی تھی، پہلے انسان بننے تھے، ان سے آگے انسانوں کا سلسلہ جاری ہونا تھا، تو یہ تو اس طور پہ ہے، اس کے اندر کوئی ان کے نبی ہونے کے اعتبار سے تو ایسی کوئی خاص چیز نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا ابو البشر ہونا، ان کا تمام انسانوں کا باپ ہونا، ان کا پہلا انسان ہونا، یہ سب چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کا نبی ہونا بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ جو ان کا اس طرح اہتمام کے ساتھ تذکرہ ہے، اس میں ان کے نبی ہونے کی شان بھی موجود ہے۔ ورنہ آئیے ہم آپ کو دیگر مثالیں دیتے ہیں کہ جس کے اندر یہ جو ابو البشر ہونا اور یہ والے پہلو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی پیدائش کو بطور خاص قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی ولادت کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اور رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی۔ اب اس دعا کی قبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس پاک پیغمبر کی بشارت عطا فرمائی اور فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ اب دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بیٹا عطا فرمانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی باقاعدہ انہیں بشارت عطا فرمائی، اور چنانچہ اس کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اچھا، ایک اور مثال کہ انبیاء علیہ السلام کی جو ولادت ہے، یہ اللہ کے ہاں یہ تاریخ کے کائنات کے ایک عظیم واقعات میں سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دنیا کا بنایا ہے، جو کائنات کا بنایا ہے، اس میں نبیوں کی جو عظمت اور شان ہے وہ بڑی نمایاں ہے، ان کا جو کردار ہے وہ بڑا نمایاں ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ مزید دو نبیوں کا ذکر فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام میں جن کا ذکر ہو گیا، آپ کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق بھی اللہ کے نبی ہیں اور حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی۔ اب اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بارے میں فرماتا ہے، فرمایا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، سورہ مریم۔ فرمایا تو ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور اس کے بعد یعقوب عطا کیے، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند شہرت رکھی۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا عطا کیا جانا، یعنی آپ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی باقاعدہ بشارت عطا فرمائی۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید یعقوب پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے خاص قرب والے بنایا۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی وہی معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کی ولادت کو یہاں بطور خاص بیان کیا۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے، نبیوں کی ولادت، چونکہ یہ ایک بہت عظیم واقعہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ واقعات کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ سارے نبیوں کا تو نام بننا ویسے بھی تذکرہ قرآن پاک میں نہیں، لیکن جن نبیوں کا ذکر ہے ان نبیوں کے جو تبلیغ دین، جو دین پھیلانا، جو کفار سے مقابلہ کرنا، جو اپنی قوموں سے مکالمہ فرمانا، یہ سب کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش کا واقعہ بھی قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ قرآن مجید میں پڑھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہوا، آپ کے پیدائش کے بعد کیا ہوا، اور آپ کس طرح پروان چڑھے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ سبحان اللہ۔ سورۃ القصص جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ میلاد موسیٰ کی صورت ہے،
یہ میلاد موسیٰ کی صورت ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس کی آیات کو اگر میں مکمل پڑھوں تو یوں کہہ لیں کہ یہ شروع سے لے کے جو ہے وہ آگے تقریباً جو ہے نا 8-10 جو ہے وہ لمبی لمبی آیات ہیں جن کے اندر اس کا بیان ہے، تو میں ان کا تھوڑا تھوڑا پڑھ کے ان کا ترجمہ ساتھ کرتا رہتا ہوں۔ اچھا، ابتدا اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے حالات کیا تھے۔ اسے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا تھا اور اس کے لوگوں کے مختلف گروہ بنا دیے تھے۔ ان میں ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے حالات کیا تھے۔ جیسے ہم بھی میلاد بیان کرتے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جب ہم بیان کرتے ہیں، میلاد بناتے ہیں، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کے حالات ایسے تھے، دنیا میں یہ ہو رہا تھا، عورتوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا، یتیموں کے ساتھ یہ ہوتا تھا۔ تو جیسے حالات ہم اس زمانے کے بیان کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے حالات بیان کیے کہ فرعون کا زمانہ تھا اور فرعون نے لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو خدا کہلوانا شروع کیا ہوا تھا، اور بطور خاص بنی اسرائیل کو اس نے دبا کے رکھا ہوا تھا، اور بنی اسرائیل کے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ اور اس کے پیچھے وہ واقعہ تھا کہ فرعون نے جو خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ لڑکا فرعون کی سلطنت کی تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ تو فرعون نے جب یہ سنا تو اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے کسی لڑکے کو زندہ نہ چھوڑا جائے، یعنی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا، بچیوں کو زندہ چھوڑا جائے گا۔ تو یہ والا سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا، پھر اس میں مزید تفصیل یہ ہوئی کہ جب لوگوں نے کہا، اس کی اپنی قوم نے کہا کہ یار اس طریقے سے تو ان کے سارے مرد ختم ہو جائیں گے دنیا سے، تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا، ہمارے یہ کھیت یہ وہ سب کام کون کرے گا؟ تو پھر اس نے یہ کیا کہ 1 سال تک بچے چھوڑ دیں گے اور 1 سال بچے مار دیں گے، 1 سال بچے چھوڑ دیں گے، 1 سال بچے مار دیں گے۔ پھر اس طریقے سے اس نے کیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پیدا بھی اس سال ہوئے کہ جس سال میں پیدا ہونے والے بچوں کو فرعون کے فوجیوں نے، لشکریوں نے قتل کرنا تھا، اس سال پیدا ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، ان کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اگر میرے بیٹے کی پیدائش کا پتہ چل گیا تو فرعون کے فوجی تو آ کے میرے بچے کو مار دیں گے۔ اب ان کے دل میں یہ خوف چل رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے یعنی موسیٰ کو تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاؤ، جب تمہیں ڈر لگے کہ اس کی خبر نکلنے لگی ہے اور فوجی آ کے جو ہے نا وہ کر دیں گے، تو اب اس کے بعد کیا کرنا کہ تم اسے جو ہے وہ دریا میں ڈال دینا، دریا نیل میں ڈال دینا، اور خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا، یعنی خوف نہ کرنا کہ یہ بچہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پہلے سے یہ بات ڈال دی کہ ہم اسے واپس تمہارے پاس لے کر آئیں گے اور اسے اپنے چنے ہوئے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ تو اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب کیا ہوا، کیونکہ وہ وقت آ گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں آیا کہ اب میں اسے جو ہے وہ دریا میں ڈال دوں۔ تو اب آیات کے اندر جو ہے وہ کچھ ترتیب جو ہے وہ دوسرے انداز کے اندر بیان کی گئی ہے۔ میں جو واقعے کی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بچے کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا نیل میں ڈال دیا، اور ساتھ میں اپنی بیٹی سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ان سے فرمایا، قالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنوب وہم لا یشعرون۔ تو ماں نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ بہن اسے دور تک دیکھتی رہی اور ان فرعونیوں کو خبر نہ تھی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اس صندوق کے اندر جو ہے وہ چلتے رہے۔ اب یہ صندوق کہاں پہنچا
کہ فرعون کے محل میں سے یا اس کے قریب میں سے دریائے نیل گزرتا تھا۔ اب وہاں سے صندوق گزرا اور فرعون کی بیوی وہ چھت پہ کھڑی تھی اور انہوں نے اسے دیکھ لیا کہ یہ ایک صندوق جا رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا۔ اب جب فرعون کی بیوی نے دیکھا اس صندوق کو کھولا، اس میں بچہ تھا۔ اب فرعون نے تو کہا اس کو مار دو، کیونکہ صندوق میں بچے کا مطلب ہے بنی اسرائیل کا بچہ ہی، اور یہ اسی لیے چھپا کے جو ہے نا وہ اس میں ڈالا گیا ہے تاکہ مجھ سے بچ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے ڈر ہے کہ میری سلطنت یہ تباہ کرے گا، تو اس کو قتل کر دو۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ فرعون کی بیوی نے کہا اے فرعون، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وہ لوگ بے خبر تھے۔ تو یہ والا سارا معاملہ ہوا۔ اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ آگے مزید بیان فرماتا ہے کہ اب فرعون کی بیوی نے بچہ تو لے لیا، اب بچہ ہے تو اس کو دودھ بھی پلانا ہے۔ اب فرعون کی بیوی کے ہاں تو چونکہ اولاد نہیں تھی تو لہذا وہ دودھ والی صورت نہ تھی، تو اب اس کے لیے دائی رکھنی تھی دودھ پلانے والی۔ اب عورتوں کو بلایا گیا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ اب دیکھیں، جیسے ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور میلاد کے تذکرے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں اور دیگر دودھ پلانے والی خواتین کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دودھ پلانے کے واقعے کو بھی قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں موسیٰ پر حرام کر دی تھی۔ حرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حلال حرام والا حرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے ہی سے یہ کر دیا تھا کہ موسیٰ کسی بھی خاتون کا دودھ نہیں پئیں گے۔ اب جب یہ والا معاملہ ہوا کہ اب یہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے اور دودھ کے علاوہ تو بچے کی غذا کوئی نہیں ہوتی، تو اب کیا کریں؟ تو اب کیا ہوا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمشیرہ جو پہلے ان کو دریا میں ڈال کے دیکھتی گئی تھی اور اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ فرعون کے محل کے اندر یہ پہنچ گئے، اب وہ وہاں تشریف فرما ہوئیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، تو موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتا دوں جو تمہارے اس بچے کی ذمہ داری لے لیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن نے کہا۔ تو اب کیا ہوا؟ فرعون نے کہا ہاں ٹھیک ہے لے آؤ بھائی، ان کو لے آؤ۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہی کو لایا گیا، یعنی جنہوں نے صندوق میں ڈال کے بھیجا تھا اور خدا نے ان کو فرمایا تھا کہ ہم بچہ لوٹا کے تمہارے پاس لے کے آئیں گے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو لایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تو ہم نے موسیٰ اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جو خدا نے وعدہ کیا تھا کہ ہم موسیٰ کو لوٹا کے تمہارے پاس لے کے آئیں گے، تو خدا کا وعدہ سچا ہے۔ یہ میں نے اس واقعے کو یوں کہہ لے کہ قرآن پاک کی آیات کی حد تک ہی رکھ کے میں نے بیان کیا ہے، ورنہ ان آیات کی پھر تفسیر کے اندر آپ چلتے جائیں تو یہ بہت مفصل واقعہ بن جائے گا۔ لیکن جس پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی، ان کی پیدائش، ان کا دنیا میں آنا، یہ اللہ کی اس دنیا اور اس نظام کا ایک نہایت عظیم واقعہ ہوتے ہیں جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کہیں خدا کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، کہیں خدا نے جس ماحول کے اندر اس ہستی کو بھیجا ہوتا ہے اس کا بیان ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پورے واقعے کے اندر جو میلاد موسیٰ ہے اور جو ولادت موسیٰ ہے، اس کا ایک پورا سینیریو جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو میلاد مبارک ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا جاتا ہے، مسجدوں کے ممبروں پر بیان کیا جاتا ہے، مجالس، محافل اور اجتماعات میں جس کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اسی طریقے پر عمل ہے کہ نبیوں کی آمد اور خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد یہ کائنات کا ایک بہت عظیم واقعہ ہے۔
اچھا، اب یہاں تک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا۔ اب ایک اور نبی علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کا میں صرف خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کیونکہ آیات اس پر بھی پھر بہت ساری ہیں اور وہ ایک بہت طویل واقعہ ہو جائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت زکریا بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت یحییٰ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت یحییٰ بیٹے ہیں اور حضرت زکریا علیہ السلام باپ ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے یہ بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ ہم تمہیں یحییٰ نام کا بیٹا عطا کریں گے، اور یہ وہ نام ہے کہ یہ نام پہلے کبھی نہیں رکھا گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی۔ اب اس کے اوپر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی اور اپنے زوجہ کی کیفیت دیکھی۔ دونوں بوڑھے تھے اور دونوں بزرگ تھے اور اس عمر کے اندر اولاد نہیں ہوتی، تو اس کے اوپر انہیں اس ظاہری احوال کے اعتبار سے تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہوگا، خدا کی قدرت سے ہوگا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ 3 دن تک، یعنی جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ صورت بنے گی عمل میں آنے کی، تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ حضرت زکریا علیہ السلام 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے۔ تسبیح ذکر اذکار میں تو زبان جو ہے وہ اپنے مطابق جب وہ چلے گی، لیکن جب لوگوں سے ویسے جو کلام کریں گے تو اللہ کی نشانی کے طور پہ ان کی زبان سے کلام جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک خدا کی طرف سے نشانی تھی۔ اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان کیا ہے، وہ کیسے ہوں گے، خدا ان کو کن صفات کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں بھیجے گا، پھر اس کا بیان ہے۔ اب سورہ مریم کی چند آیات میں بیان کرتا ہوں۔ ہیں تو یہ بھی کافی ساری آیات ہیں، تقریباً کوئی شروع سے لے کر 15 نمبر آیت تک یہ مسلسل بیان چل رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی آقا کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کے لیے، یہ رحمت تھی قریش کے لیے، یہ رحمت تھی اہل عرب کے لیے، یہ رحمت تھی مسلمانوں کے لیے، یہ رحمت تھی ساری دنیا کے لیے، یہ رحمت تھی سارے جہانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ کیا ہے، یہ رحمت کا ذکر ہے جو اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام پہ فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش رحمت ہے تو خدا نے کیا فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر رحمت فرمائی، مومنوں پر احسان کیا، مومنوں پر فضل فرمایا جب ان کے اندر ایک رسول بھیج دیا۔ تو یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے، بیان ہے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے پوشیدہ طور پہ اپنے رب سے دعا کی۔ کیا دعا کی، اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ دعا کی کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں جو ہے کمزور ہو گئیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، اور تجھ سے مانگ کر کبھی میں محروم نہیں رہا، تو اے اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے ڈر ہے کہ میرے بعد جو دین کا نظام ہے اس کو صحیح نہیں چلا پائیں گے، میری بیوی بانجھ ہے، تو اب میری دعا کیا ہے، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا۔ تو اے اللہ تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما دے جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے، یعنی مجھے بیٹا عطا فرما اور وہ بیٹا بھی تیرا پسندیدہ بندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے جواب دیا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا۔ اب اس پہ حضرت زکریا علیہ السلام کا اظہار تعجب، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے، ہوگے صحیح لیکن کلام نہیں کر سکو گے۔ تو پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ پیدا ہوئے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خدا نے فرمایا
یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے یحییٰ کو بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی۔ اور یحییٰ کیسی صفات کے ساتھ آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان کیسی تھی؟ تو خدا نے فرمایا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی دی۔ یحییٰ کو پیدا کیا، اللہ کے نبی دنیا میں آئے، کن صفات کے ساتھ آئے، کن شانوں کے ساتھ آئے، کس اخلاق کے ساتھ آئے، کس کردار کے ساتھ آئے؟ تو فرمایا اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی دی۔ اور وہ یحییٰ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا تھا، اور وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا، اور وہ متکبر نافرمان نہیں تھا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پورا میلاد نامہ بیان کیا کہ یحییٰ اس طرح پیدا ہوئے، ان کی پیدائش سے پہلے یوں دعا مانگی گئی، ان کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کرم نوازی فرمائی، یہ سارا بیان کیا۔ اب اس کے ساتھ اب اگلے الفاظ دیکھیے کہ یوم ولادت، کسی نبی کی پیدائش کا دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسا عظمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بطور خاص فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، فرمایا اور یحییٰ پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ فوت ہوگا، اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ تو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا اس پر سلامتی۔ تو اب سلامتی کا لفظ تو ویسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ ابھی یحییٰ پر سلامتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ یحییٰ پر سلامتی ہو ساری زندگی، نہیں، فرمایا جس دن پیدا ہوا اس دن اس پر سلامتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی پیدائش کا دن یہ بڑا ہی عظیم دن ہوتا ہے، اور یہ بڑی عظیم چیز ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام تک نبیوں کا ذکر فرمایا۔ اچھا، اب آ جائیں اس کے بعد وہ واقعہ کہ قرآن مجید میں جسے پیدائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اسے زوردار انداز کے اندر بیان فرمایا اور اس قدر شان کے ساتھ بیان فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا ہر بندہ اس واقعے سے پورے طور پر آگاہ ہو جاتا ہے، جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعہ اللہ کے ہاں کس قدر عظمت والا ہے، کس قدر شان والا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، میلاد عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، کتنی ہی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا۔ بلکہ میں اگر زیادہ ڈیٹیل کے اندر چلا جاؤں تو حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت مریم کے میلاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ ان کی پیدائش سے پہلے کیسے ان کی والدہ نے منت مانی، پھر ان کی پیدائش ہوئی، پھر اس کے بعد وہ بچی تھی، پھر کس طریقے سے ان کی کفالت کی گئی، کیسے وہ عبادت والے حجرے میں رہتی تھی، کس طرح وہ پروان چڑھی، کس قدر تیزی کے ساتھ وہ پروان چڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس کا معاملہ، اس کا پورا جو واقعہ ہے، میں اس کا بہت مختصر سا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کے لیے بیت المقدس کے ایک مشرقی مقام پر تشریف لے جاتی تھی اور وہاں عبادت کرتی تھی۔ ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان کے سامنے انسانی شکل میں ظاہر ہوئے، انسانی شکل میں۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پناہ مانگی، کیونکہ تنہائی کے اندر یکدم ایک مرد سامنے آ گیا تو آپ گھبرا گئیں کہ یہ مرد یہ ہے کہاں سے آ گیا، پتہ نہیں کیا ارادہ ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ تو حضرت مریم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی میری شادی نہیں ہوئی اور شادی سے پہلے میرے اولاد ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہوگا اور اللہ کی قدرت سے ہوگا، اور یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری، حضرت مریم حاملہ ہوئیں، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو اب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ اپنے اس جگہ سے دور چلی گئی، ایک کھجور کے درخت کے نیچے تھی، اور غم سے نڈھال کہ میں مستقبل میں لوگوں کو جواب کیا دوں گی کہ میری شادی ہوئی نہیں اور میرے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، میں لوگوں کو جواب کیا دوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو تسلی دی
اور تسلی دے کے فرمایا کہ اس میں جو ہے وہ ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ خود گواہی دے گا۔ اب وہ کتنا واقعہ جو ہے کتنی تفصیل کے ساتھ ہوا ہے، اب اس پر میں آیات کی اگر صرف تلاوت ہی شروع کر دوں تو شاید کوئی 20-25 آیات جو ہے وہ میں اس موضوع کے اوپر آپ کے سامنے تلاوت کر سکتا ہوں، لیکن یہاں پر میں مختصر جو ہے اس کا صرف ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب میں مریم کو یاد کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئی اور ان لوگوں سے ایک پردہ کر لیا، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ تو وہ جبرائیل جو ہے وہ مریم کے سامنے ایک تندرست آدمی کی صورت بن گیا۔ مریم بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کیا جواب دیا؟ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم نے کہا میرے لڑکا کہاں سے ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ جبرائیل نے کہا ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا۔ پھر مریم حاملہ ہو گئی تو اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر بچے کی پیدائش کا درد اسے ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا اور مریم نے کہا اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری ہو جاتی۔ تو اسے اس کھجور کے درخت کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بنا دی اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پہ عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا۔ تو یہ سب کچھ ہوا۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی جو ہے وہ شانوں کا اب بیان فرمایا، یعنی کہ جب قوم نے پوچھا نا، جب قوم میں گئی بیٹا گود میں ہے، انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت مریم نے اللہ کے حکم کے مطابق فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا اسے پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، یہ جو جھولے کے اندر بچہ ہے ہم اسے کیسے سوال کریں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا میں جہاں بھی ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک میں زندہ ہوں، وبرم بوالدتی، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے متکبر بد نصیب نہیں بنایا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں والسلام علی یوم ولدت، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میرا میلاد ہوا، جس دن میری ولادت ہوئی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے جو سورہ آل عمران کے اندر بھی بیان ہوا، جو سورہ مریم کے اندر اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ تو یہ جتنے بھی واقعات بیان کیے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی تمہید کے طور پہ کہ اللہ کے نبیوں کی ولادت یہ کائنات کے عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ ہوتا ہے، یہ خدا کی رحمتوں میں سے ایک عظیم رحمت ہوتی ہے، اور وہ دن خاص ایام میں سے ایک خاص یوم ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے ایام میں سے ایک عظیم دن ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن کی دولت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب